ابا عموماً ہمارے یہاں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ڈاکٹر سے کچھ اس طرح کے سوال جواب یا باتیں کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت دن ہو گئے فلاں سے علاج کروا رہا ہوں, صحیح نہیں ہو رہا. اب پتہ نہیں وہ کیسا ڈاکٹر ہے, نہ دوائی صحیح دیتا ہے نہ جواب صحیح دیتا ہے. اب صحیح نہیں ہو رہا, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ تو صحیح کر دو. تو بعدوں کا ڈاکٹر صاحب بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ مجھے بھی آپ پہلے نہیں آئے, اس سے پہلے بھی آتے رہتے ہیں, اب کیا کریں, اب نہیں صحیح ہوتا ڈاکٹر, اب وہ نہیں دوا صحیح دیتا, بیچارہ نیا ڈاکٹر ہے. یوں کر کے بعض اوقات ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور مریض بھی ڈاکٹر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں, اور یوں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کیسا انداز, کیسا مزاج ہونا چاہیے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بولے کہ میں نے دوسرے ڈاکٹروں سے علاج کروایا, دوسرے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اس کا نام اور کوئی یعنی کہ اس کی پہچان نہ دے کہ فلاں ڈاکٹر, کیونکہ اس سے وہ جو فلاں ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے. یا یہ ڈاکٹر اگر اس کا ذہن نہیں بنا ہوگا تو امکان ہے کہ پھر یہ اس کی مزید برائیاں کرے کہ ڈاکٹر تھوڑی حجام ہے, وہ تو میں جانتا ہوں, ساتھ تو پڑھے ہوئے ہوں, یا میرے سے آگے یہ تو 2 سال پرانا ہے, لیکن یہ پڑھنے میں ٹھوٹ تھا اور نقلیں کر کے تو یہ پاس ہوا ہے. پتہ نہیں کتنی غیبتیں تہمتیں اور یہ جڑد ہے, یہ امکان رہتا ہے. تو اس لیے یہ نہ بتائی کس ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا ہے. ڈاکٹر پوچھے تو نہ بتائے, ضرورت کیا ہے. میں اب بھی ایک چٹکلا ہوا تھا, ابھی پچھلے تھوڑا ہی ٹائم ہوا, اس کو تھوڑے دن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی آنکھ میں کوئی یعنی کہ تکلیف تھی اور ساتھ میں وہ کوئی اطراف کا حصہ بھی متاثر ہو گیا تھا. یہ کیا, میں نے کہا تو بولا فلاں سے علاج کروایا میں نے, ایسی دوا لکھ دی, یوں ہو گیا. پھر میں نے اس کو کسی اور ڈاکٹر کا پتہ دیا اور اس کو سمجھایا کہ اب اس ڈاکٹر کو یہ نہیں بولنا کہ میں نے اس سے علاج کروایا تھا. آپ نے میرے سامنے بھی نام کیوں لیا, میں نے کہا میں اس ڈاکٹر کو جانتا ہوں, وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہے. میں نے کہا وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, تیری قسمت میں یہ تھا تجھے ہو گیا. کیونکہ بعض اوقات وہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے یا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپ اس طرح, یہ اس ڈاکٹر کو پتا چلے گا اس کا دل کتنا دکھے گا. میں نے اس کو سمجھایا, اس نے ٹھیک ہے, اس کی سمجھ میں آ گیا. پھر یہ اب اس کی وہی بیماری جو تھی بہتری پر آ گئی. تو اس نے مجھے مطلب میری بات چیت ہوئی تو بولا اسی ڈاکٹر جس کا آپ نے کہا تھا, میں گیا تھا اس کے پاس اور میں نے اس کو, تم نے بتایا تو نہیں ڈاکٹر کا؟ نہیں میں نے اس کو بتایا ہی نہیں میں نے. اور بولا یہ کمال یہ ہو گیا کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے جو مجھے یہ ہوا تھا نا, اس ڈاکٹر نے بھی یہی دوا لکھ دی. اب بس وہ ایک اعتماد ہوتا ہے نا, میں نے بھیجا تھا یا جو بھی اس نے چینل عقیدت کا چلایا کچھ بھی ہے, اور اس نے وہی دوا لکھ دی اور میں نے وہی دوا استعمال کی, میرے کو تو ٹھیک ہو گیا اسی دوا سے جس سے وہ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. تو بہت مطمئن تھا وہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ ڈاکٹر, اب دیکھو ایک ہی دوا سے ایک ڈاکٹر نے لکھ دی تو اس کو تکلیف ہوئی, اسی دوسرے ڈاکٹر نے لکھ دی تو اس کو اسی دوا سے فائدہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ اس دوا کا یہ کام نہ ہو, کوئی تمہیں جراثیم لگ گئے ہوں اور اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا ہو, اور وہ دوا اپنی جگہ پر درستی ہوگی, جبھی تو وہ دونوں نے ایک ہی دوا لکھ دی, تو ڈاکٹر غلط نہیں تھا. تو اس لیے ڈاکٹر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ عام ہے, اور ڈاکٹر کی پھر وہ کمزوریاں, پھر وہ جو بھی سمجھ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں, یہ بعض اوقات اس میں غیبتوں کا صدور ہو جاتا ہے. تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی, جو اگر کوئی چیز بھی ایسی لی آپ نے اور وہ تھوڑی کمزور آ گئی تو اب دوسرے کے بعد چلے گئے, اس سے میں نے لی ہے یہ پین, یہ تو لکھتی نہیں ہے, جب ہے نا اٹکتی رہتی ہے.
حالانکہ پین ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ اٹکتی ہے بعض اوقات، اور پین والے کو بھی نہیں پتا ہوتا، یہ آپ دیکھ بھال کے لیتے، سمجھے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ اس کا نام لینے سے کیا، یہ پھر دوسرا بیپاری ہوتا ہے، بعض اوقات کھلتا ہے اور اس کی مزید برائیاں کرتا ہے. اسی طرح یہ دور اتنا نازک ہے کہ اگر ایک پیر صاحب کے پاس دوسرے پیر صاحب کا تذکرہ بھی کیا جائے نا کہ ان سے میں نے تعویذ لیا تھا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا اور اب آپ کے پاس حاضر ہوں، تو بعض اوقات یہ پیر صاحب بھی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. ارے وہ اس کے پاس تو روحانیت ہی نہیں ہے، وہ تو یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، پیر بن بیٹھا ہے یوں معاذ اللہ. مطلب یہ نہیں کہ اتنی بری حالت ہے کہ جس کی انتہا میں. وہ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت سیدنا فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کتاب لکھی ہے اخلاق صالحین، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. مختصر سی کتاب ہے، پڑھنے جیسی کتاب ہے، تصوف پر لاجواب کتاب ہے اور اتنی دلچسپ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. میں نے ایک کو دی تو پھر میں نے بولا پڑھی، بولا میں 3 بار اس کو پڑھ چکا ہوں، اتنا اس کو دلچسپ رہی وہ کتاب. آپ ضرور لیجئے اس کو، یہ 100-125 صفحے ہوں گے شاید، یہ بس اتنی ضخامت ہوگی تقریباً، تو ہوگی مطلب میرا خیال ہے 15-20 روپے ہدیہ ہوگا اور کتنا ہوگا. تو یہ اس کتاب میں نے پڑھا تھا پرہیزگار کے لیے پرہیزگار سے سفارش مت کرواؤ، متقی سے متقی کے پاس سفارش مت کرواؤ. یعنی اب کہ یہ اس دور کی بات ہے، وہ بھی انہوں نے بھی وہ تنبیہ المغترین سے غالباً یہ لی تھی. حضرت شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی کی کتاب جو ہے تنبیہ المغترین، اسی سے یہ غالباً سبھی لیا ہے انہوں نے، تلخیص کی ہے یہ کہہ سکتے ہیں اس کی. تو یہ اس دور میں ایسا ہوگا نا کہ ایک متقی بھی دوسرے متقی کے فضائل سننے کا متحمل نہیں ہوگا. تو جب نیکوں میں یہ حالت ہے کہ ایک پیر دوسرے پیر کی تعریف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کے فضائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک عالم، ایک مقرر، ایک واعظ یہ بھی اپنے مطلب یعنی کہ وہ دوسرے واعظ اور مقرر کے وہ خوبی اور اچھائی سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا نازک دور ہو، اور ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی خوبی کب سنے گا؟ اور یہ بابا جی ایک بابا جی دوسرے بابا جی کی کب سنیں گے کہ میں نے تو اس کے تعویذ لیا، اس کے تعویذ لیا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، لے یہ بولتا ہے نفسیاتی مرض ہے. آپ نے صحیح پہچانا، مجھے واقعی اثرات ہیں، سمجھے؟ تو یہ اثرات بولے نا تو سمجھ میں آوے، وہ بیچارہ نفسیاتی اثر بول کے پھنس گیا، صحیح بات بتا کے. جادو بولے تو سمجھ میں آوے، بیماری بولے تو سمجھ میں نہ آوے اس کا. تو یہ کہ یوں تو ایک بابا جی کا دوسرے بابا جی کے پاس تذکرہ نہ کیا جائے، ایک ڈاکٹر کا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ایک حکیم کا دوسرے حکیم کے پاس، اس طرح ایک حکیم کا دوسرے ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرے حکیم کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے. کہ ڈاکٹر حکیم کی بھی ویسے جیسے چوہے بلی کی لڑائی ہے نا، ایسا لگتا ہے ان کی بھی آپس میں لڑائی ہے. وہ بس وہ ایک دوسرے کو شاید ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے وہ خواہ یہ بیچارے خود بھی گناہوں میں پڑے. تو ایک دوسرے کا نہیں بتانا چاہیے، اپنا جو مطلب ہے نا وہ عرض کرے. بلکہ ایسا نازک دور ہے کہ میں فلاں مفتی کے پاس گیا تھا، اس نے تو لے مجھے یہ مسئلہ بتا دیا، حضرت آپ فرمائیں درست کیا ہے. یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ درست کیا ہے. اس مفتی نے جو فتویٰ دیا، اچھا مفتی صاحب نے بالفرض غلط فتویٰ دے دیا، اگر اپنی دانست میں انہوں نے غلط نہیں دیا اور وہ اپنی فہم کے مطابق، سوچ کے مطابق، شریعت کے مطابق فتویٰ دیا ہے انہوں نے، اگرچہ وہ بعد میں غلط ثابت ہو گیا، لیکن مفتی صاحب گناہ گار نہیں ہیں، آپ غیبتیں کر کے پھنس جاؤ گے. تو اس لیے ایک کا تذکرہ دوسرے کے پاس کرنے پر بہت غور کرنا چاہیے. غالباً سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا وہ تنبیہ الغافلین میں قصہ لکھا ہے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے کہ
شاید انہی کا یا کسی اور بڑے بزرگ کا کہ وہ ان کا 2 طبیبوں سے واسطہ پڑا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا خوف نہ ہوتا نا تو میں یہ کہتا کہ فلاں طبیب سے فلاں طبیب زیادہ ہوشیار ہے. تو ان دونوں میں سے ایک کو ہوشیار کہنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوئے کہ ایک کو ہوشیار کہتا ہوں، دوسرا ڈی گریڈ ہوا جاتا ہے. ایک اپ گریڈ ہوا نا کہ بھئی یہ ہوشیار ہے، دوسرا نیچے آیا، اور اس کو پتا چلے گا ظاہر اس کا دل تو دکھے گا، ایزا تو ہوگی نا اس کو. 2 طلبہ ہیں، اس میں اگر استاد کہے کہ یہ ذہین ہے، دونوں میں تم دونوں میں یہ ذہین ہے، دوسرا بولے گا نہیں استاد کو کچھ بھی، دل میں تو محسوس کرے گا نا کہ دل ٹوٹے گا اس کا. تو جو کامیاب استاد ہے وہ ایسی حرکت کرے گا بھی نہیں، یہ حماقت ہے اگر وہ کرے گا تو، کہ اس طرح اس کا دوسرا شاگرد جو وہ ویسے ہی احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا اور وہ نہیں پڑھ سکے گا، آگے اس کو تکلیف ہوگی پڑھنے میں، دماغ کام نہیں کرے گا اس کا، ذہن پہ لے لے گا وہ. تو اس لیے دونوں ہاتھ سے پیٹھ ٹھوکنی چاہیے، جھوٹی تعریف نہیں، جائز طریقے پر دونوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو یہ موقع کی مناسبت سے بات ہو تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی احتیاط کی حاجت ہے. جراح جو ہوتے ہیں ان کو بھی دوسرے جراح کی مخالفت یا اس کی مطلب ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، نہ مریض کو کہ یہ میں فلاں جراح کے پاس گیا تھا، میرا زخم خراب کر دیا اس نے، اب آپ کے پاس آیا ہوں. تو یہ ایک دوسرے کو اصل یہ عام طور پہ کہ نہیں تسلیم کرتا. جراح بھی ایک فیلڈ ہے ڈاکٹروں کا جو مرم پٹی کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے کہ پہلے تو جراح گلی گلی ہوتے تھے، اب بھی ہیں نا، اور یہ بھی ماہر ہوتے ہیں اپنے فن میں. لیکن ظاہر ہے کہ کیس کس کا خراب نہیں ہوتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کیس خراب ہو جاتا ہے. دل کا آپریشن کرتے ہیں مریض مر جاتا ہے، گردے کا آپریشن کرتے ہیں فیل ہو جاتا ہے، بائی پاس کا آپریشن کرتے ہیں مریض دم توڑ جاتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ہوتی ایسی مطلب. تو اس میں ہم ڈاکٹر کا قصور یا جراح کا قصور کیوں بولیں؟ کوئی یہ تو ویسے پروفیشنل ہے، کوئی بھی جراح یا حکیم یا ڈاکٹر اپنے مریض کا کیس کیوں خراب کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ کیس خراب کرے گا تو اس کے ہاتھ میں آئے گا کیا؟ الٹا اس کے گاہک ٹوٹیں گے اور یہ دوسرے کو بولے گا کہ اس ڈاکٹر سے علاج مت کرواؤ. تو اس لیے ڈاکٹر کی، جراح کی، حکیم کی، جس کی بھی، سب کی 100% کوشش رہے گی کہ میرا مریض میرے ہاتھ سے ٹھیک ہو جائے، تاکہ میرا پیشنٹ میرے پاس آئے اور دوسرے پیشنٹس کو لے آئے. اس لیے وہ اس طرح نہیں. بعض لوگ یہ کہ آپریشن کوئی فیل ہو جاتا ہے تو لڑائی کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی دھلائی کر دیتے ہیں، مارا ماری کر دیتے ہیں. ایک بار ایسا کیس میرے پاس بھی آیا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ڈاکٹر کو. والدہ بیچاروں کی فوت ہو گئی، وہ آپریشن کو فیل ہو گیا اور کچھ تکلیفیں اٹھا کر دنیا سے چلی گئی. تو اب بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں ڈاکٹر کو، اس پہ کیس کروں گا. چھوٹے بھائی نے جو اپنے ماشاءاللہ ماحول سے وابستہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو، بڑے بھائی کو ہمارے صرف آپ سمجھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. اچھا. تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا، یہ وہ نہیں چھوڑوں گا. پھر میں نے اس کو سمجھایا. یہی میں نے حکمت عملیہ بتایا کہ وہ کاہے کو اپنا کیس خراب کرے گا؟ تو پروفیشن ہے اس کا، تو خراب کرے گا تو اس کے مریض ٹوٹیں گے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ بالکل نہیں کر سکتا. ہماری جو امی تھی ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، ہمارے نصیب میں تھا. تو اس لیے آپ کا کیس کرنا یا کچھ اس طرح کا کرنا، یہ آپ کی امی جی نہیں اٹھے گی اور اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. وہ تو آفیشل ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ تو چھوٹ جائے گا کیس. تھوڑی کوئی مریض جیت جائے گا، اس کے سے ثبوت ہوگا کہ اس نے غلط آپریشن کیا. خیر میں نے سمجھا، ان کی سمجھ میں آ گیا. بولا آپ بولتے ہو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا. الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم تو ڈاکٹروں کے بھی ہمدرد ہیں، حکیموں کے بھی ہمدرد ہیں، جراحوں کے بھی ہمدرد ہیں. ہم کو مسجد اور تحریک میں ہر ایک کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بھی چاہیے، کمپاؤنڈر بھی چاہیے، کیشیئر بھی چاہیے، اور جناب جراح بھی چاہیے، حکیم بھی چاہیے. تو اپنے جو بھی مسلمان ہیں، ہم کو قرآن نے یہ بتایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی.
अब वो कोई सा भी इसका शोबा हो, आप सब हमारे भाई हैं। आ जाओ मिलके मस्जिद वरो तहरीक चलाते हैं, मस्जिद वरो तहरीक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा वजल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि